أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. اس سے پہلے والی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے دو قسم کے کافروں کی مثال بیان کی. فرمایا کہ کافر ہے، اعمال کر رہا ہے نیک لیکن ایمان نہیں. فرمایا اس کی مثال کیا ہے؟ سراب کی ہے، یعنی دھوکہ ہے. ادھر جائے گا عمل اس سے کوئی معلوم نہیں ہوگا. اور فرمایا ادھر صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پائے گا. اور کس حالت میں کہ اللہ اس سے حساب لے گا. بغیر حساب کے کافر کو اللہ چھوڑیں گے نہیں. اور آگے فرمایا اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. یہ بھی نہیں کہ ادھر وہ حساب کے اندر دیر ہونے میں بچ جائے یا ادھر ادھر ہو جائے. فرمایا نہیں، حساب بھی اللہ بہت جلدی لیتا ہے. اور فرمایا دوسرے وہ کافر ہے ایمان سے بھی خالی اور اعمال بھی صحیح نہیں. ان کی مثال کیا؟ فرمایا وہ اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں. جیسے ایک سمندر ہے، سمندر کا اپنا اندھیرا، پھر اس کے بعد اوپر موجوں کا اندھیرا، پھر اس کے بعد اوپر بادلوں کا اندھیرا. جیسے ادھر اندھیروں کے اندر کوئی ہاتھ اپنا آنکھ کے سامنے لائے اسے ہاتھ نظر نہیں آتا، ایسے ہی ادھر کافر کو حق نظر نہیں آتا. بیان فرما دیا. فرمایا کہ جب آپ کے پاس قرآن ہوتے ہوئے آپ قرآن کے اوپر نہیں ہیں، فرمایا سمجھ لو کہ آپ بھی اندھیروں کے اندر ہو. کافروں والا طریقہ مت اپناؤ، بلکہ کیا قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر لاؤ، قرآن کے اوپر عمل کرو، پھر تو نجات ہے. اگر قرآن نہیں ہے زندگیوں کے اندر، معاشرے سے قرآن اٹھ گیا ہے، نکل گیا ہے، تو فرمایا پھر یہی ہے تم بھی اندھیروں ہی کے اندر ہو. اب آگے اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. دلیل نقلی ہے. فرمایا کہ دیکھو اگر تم انسان ہو، اللہ نے تمہیں اشرف بنایا ہے، تمہارے پاس عقل ہے، پھر تم دیکھو نا یہ جو چرند پرند ہیں یہ تو اللہ سے ایک دوسری نہیں کرتے. جیسے اللہ نے جس کام کے اوپر لگایا ہوا ہے اس کام سے ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہوتے، حالانکہ وہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ان کے پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ انسان کی خدمت کے اندر لگیں. تو جو آپ کے خادم ہیں وہ اللہ کی بات نہیں چھوڑتے، تو جس کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی گئی ہیں یہ اللہ کی بات کیوں نہیں مان رہا؟ کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا الم تر ان، اے مخاطب کیا آپ نہیں دیکھتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ یسبح له من فی السماوات والارض کہ تسبیح کے اندر لگی ہوئی ہے ہر وہ چیز جو کچھ آسمان کے اندر ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر. ہر چیز اللہ کے لیے تسبیح بیان کر رہی ہے. اللہ دوسری جگہ پر 15 سپارے میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہر چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن کیا تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں؟ چاند، سورج، ستارے، چرند پرند، کیڑوں تک ہر چیز اللہ کی تسبیح کے اندر مشغول ہے. ایک تو ان کی تسبیح قالی ہے، یعنی زبان سے تسبیح کرتے ہیں، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک ان کی تسبیح ہے حالی جو ہر عقل والے انسان کے سمجھ میں آتی. حالی تسبیح ان کی کیا ہے؟ اب سورج کو اللہ نے جس کام پر لگایا ہوا ہے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں سال گزر چکے ہیں، سورج نے اپنے اس کام کو چھوڑا ہے؟ نہیں. یہ اللہ کی تسبیح حالی ہے یا نہیں ہے؟ پھر اسی طریقے سے چاند کو دیکھ لیں، پہاڑوں کو دیکھ لیں، کوئی غرض کوئی جانور دیکھ لیں. اب جانوروں کی مثال آپ کے سامنے ہے. اتنا بڑا اونٹ ہے، وہ آپ کے تابع ہے یا نہیں؟ آپ اسے گراتے ہیں یا نہیں گراتے؟ پھر آپ ہاتھی کو دیکھ لیں، کیسی جسامت ہے اس کی.
میں کہتا ہوں کہ 100 آدمی بھی ایک ہاتھی کے سامنے ہو تو ہاتھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن آپ کا خادم بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ کیوں؟ اللہ کی بات کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ اللہ نے انسان کی قدر اس کے دل کے اندر ڈالی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے کتوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، جتنے جانور بھی ہیں اللہ نے آپ کی خدمت کے اندر لگائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی بات کو رد نہیں کرتے، لیکن یہ انسان ہے دن کے اندر 5 مرتبہ اللہ کی بات کو رد کرنے کے اوپر تیار ہے۔ اور کتنے ہی انسان ہیں، 100 میں سے 80 کیا 90% لوگ وہ اللہ کی بات کو روز رد کر رہے ہیں، لیکن حکیم ذات ہے، ایک وقت کے اندر پکڑتا نہیں ہے، فل فور پکڑتا نہیں، رسی ہے وہ ڈیلی چھوڑی ہوئی ہے۔ فرمایا ان اللہ یسبح، تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو اس پروردگار کی، من فی السماوات والارض، من عام ہے، تمام کی تمام چیزوں کو شامل ہے، چاہے وہ رینگنے والے ہوں، چیر پھاڑ کرنے والے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، فرمایا وہ اللہ کی تسبیح کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندوں کی مثال، فرمایا پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ ہواؤں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کے اندر لگی ہوئی ہے۔ کلن، ہر ایک، قد علم صلاتہ، وہ جانتا ہے اپنی دعا کو، یعنی اللہ سے کیسے مانگنا ہے ہر چیز کو پتہ ہے، چاہے جانور ہے یا چاہے انسان ہے۔ جیسے انسان کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ سے کیسے مانگنا ہے، پتہ ہر ایک کو ہے، مانگتے نہیں وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن پتہ ہر انسان کو ہے کہ میں نے کیسے اللہ سے مانگنا ہے۔ فرمایا جیسے انسانوں تمہیں پتہ ہے نا، تم عقل والے ہو، ایسے ہی جو بے عقل ہیں، بے شعور ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم نے اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ مولائے روم بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولائے روم فرماتے ہیں حکایات کے اندر باتوں کو سمجھاتے ہیں، یعنی حکایت ایک کہانی نقل کرتے ہیں، کہانی نقل کرنے کے بعد وہ بات کو سمجھاتے ہیں۔ اسی مضمون کو مولائے روم نے اپنی مثنوی کے اندر سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں پرندہ ہے، درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ نیچے شکاری بندوق سیدھی کر کے بیٹھا ہوا ہے، اوپر دیکھتے ہیں باز ہے، اب کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ادھر ہوگا تو نیچے سے گولی چلے گی، اوپر دیکھتے ہیں تو باز اچک لے گا، تو اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے سیدھا پروردگار کی طرف نگاہ اٹھائی۔ ادھر سمجھاتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنی دعا مانگنے کا علم ہے۔ اس نے جب اوپر کی طرف دیکھا، مولا روم فرماتے ہیں کہ نیچے سے شکاری کے پاؤں کو سانپ نے ڈنس لیا، شکاری کی گولی کا نشانہ چونکا، وہ چونک کر سیدھا باز کو جا کر لگا۔ فرمایا یہ چیز ہے کہ اللہ ان کی بولیوں کو سنتا ہے، وہ بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، انہیں بھی دعا کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ تو انسان، تیرے لیے تو ان ساری چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے، پھر تجھے کس چیز کی پرواہ ہے؟ تو کیوں نا امید ہوتا ہے؟ ایک دفعہ تو اللہ کی طرف آنا، ذرا سی تو اللہ کے آسرے کو پکڑنا، پھر تو دیکھنا کہ تیری دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو فرمایا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، اور انہیں اپنی تسبیح کے بارے میں بھی علم ہے کہ میں نے کیسے تسبیح کرنی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جو بعض احادیث کی کتابوں کے اندر ملتا ہے، اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کیا کر رہی ہوگی، پیچھے بھوک سے مر رہی ہوگی، کوئی طور پر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ کیوں پریشان ہوتے ہیں، یہ تیرے سامنے پتھر ہے، مار لاٹھی اس کے اوپر، تجھے پتہ چل جائے گا۔ روایات کے اندر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر لاٹھی ماری، دیکھا کیڑے کے منہ کے اندر سبز قسم کا پتہ ہے، اور تسبیح کیا پڑھ رہا ہے؟ سبحان من یرانی یسمع کلامی یذکرنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو ادھر بھی مجھے نہیں بھول رہا، باتوں کو سنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی تسبیح ہے۔ فرشتوں کی تسبیح اپنی اور ساری کی ساری چیزوں کی تسبیح جدا جدا ہے، لیکن ہر کوئی تسبیح کے اندر لگا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ علیم، خوب جانتا ہے، ہر ایک کے دل کی بات کو جانتا ہے۔ یہ ہم انسان ہیں کہ ہمیں دوسرے ملک والوں کی زبان نہیں آتی، ہم ان کی زبانوں کو نہیں سمجھتے، لیکن بیک وقت اللہ ہر ایک کی ہر زبان کو سمجھتا ہے۔ آپ کوشش کر کے دیکھیں، زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، دل سے آپ کسی چیز کو مانگیں اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ دیر لگے گی، اگر جائز کام ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کا کام نہ ہو۔
اللہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. انسان کے دل کی کیا بات, اللہ تو قرآن میں یہاں تک فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهُ کہ زمین کے اوپر کسی قسم کا کوئی پتا نہیں گرتا, لیکن اللہ کو اس پتے کا تفصیلی علم ہے, کب سے گرا ہوا ہے, کب تک رہے گا. اور یہ تو کروڑوں اربوں کتنے آپ شمار نہیں کر سکتے کتنے پتے صرف اس گاؤں کے اندر لگے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں زمین کے اندر ایک پتا نہیں گرتا میری مرضی کے بغیر. تو جب اللہ پتوں کے علم کو رکھنے والا ہے تو انسان کے دل کے اندر جو بات ہے وہ اللہ کو علم نہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کی حکومت ہے, اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین کے اندر. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو حکومتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ مجازی حکومتیں, حقیقی حکومتیں نہیں. آج کسی کے پاس ہے, کل کسی دوسرے کے پاس ہوگی, پرسوں تیسرے کے پاس ہوگی. چلے بہت زیادہ کسی نے حکومت کر لی تو جب تک آنکھیں بند ہوں گی اس وقت تک حکومت کرے گا. آنکھ بند حکومت ختم, پھر حکومت کسی اور کے پاس چلی گئی. لیکن حقیقی جو حکومت ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کی ذات کے پاس ہے. اچھا اس بات کا انکار کافر بھی نہیں کر سکتے اور مسلمان بھی نہیں کر سکتے. ہماری حکومت ہماری اپنی جان کے اوپر بھی نہیں. ایک وقت کے ہم اندر بالکل تندرست ہیں, کوئی مسئلہ ہمیں نہیں, کوئی پریشانی نہیں, لیکن ایک ہی وقت ہوتا ہے فلاں کو کینسر لگ گئی, فلاں کو فلاں بیماری لگ گئی. اب اس حکومت سے نہ کافر باہر ہے نہ مسلمان باہر ہے. یہ حکومت اللہ کی کیا ہے؟ تکوینی ہے. اس تکوین سے کوئی کسی قسم کا فرد باہر نہیں. دوسری حکومتیں جو آپ کو یہ مادی قسم کی نظر آ رہی ہیں یہ اللہ نے انسانوں کے اندر پھیلائی ہوئی ہیں, لیکن جو تکوینی قسم کی حکومت ہے اللہ نے اپنے قبضے کے اندر لی ہوئی ہے. اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تصرف کسی کا بھی نہیں. اس حکومت سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. اور یہ تمام کی تمام حکومتیں اللہ قیامت والے دن ختم کر دیں گے. پھر ادھر ایک ہی حکومت چلے گی. کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. ساروں کو ختم کرنے کے بعد اللہ 24ویں سپارے میں فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم, آج کے دن ہے کسی کی بادشاہ؟ فرمایا سب فنا ہوں گے, کوئی کسی قسم کی آواز نہیں آئے گی. جواب اللہ خود دیں گے للہ الواحد القہار, کہ آج کے دن میں ہوں, کوئی کسی قسم کی حکومت کسی کی نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی ابتداء, یعنی پیدا کیا تب بھی بادشاہ وہی تھا. فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے, کسی نے باقی نہیں رہنا. جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوٹیں گے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اور یہ بھی نہیں کوئی اللہ سے بچ کر بھاگ نکلے. فرمایا کوئی ایسا نہیں ہوگا. جو کوئی بم سے اڑ گیا, کسی کو شیر نے کھا لیا, کسی چیتے نے کھا لیا, ہر ایک کو وہ سارے کے سارے آزاد جوڑیں گے. جوڑنے کے بعد میدان محشر کے اندر لے کر آیا جائے گا. حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ قیامت والے دن قبریں پھٹیں گی, سور جب پھونکا جائے گا, پھٹنے کے بعد آواز دی جائے گی ایتھا العظام البالیہ واجسام الفانیہ قوموا الی ربکم, کہ اے فنا ہونے والے جسموں, اے بسیدہ ہڈیوں, اٹھو اور دوڑو اپنے رب کی بارگاہ میں. فرمایا کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بچ سکے گا, سارے کے سارے دوڑیں گے اور دوڑ کر رب کی بارگاہ کے اندر پہنچیں گے. یہ مضمون ہے. فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ تمہارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. الم تر ان اللہ, کیا مخاطب تو نہیں دیکھتا, ان اللہ بے شک اللہ یزجی آتا ہے, چلاتا ہے, صحابن بادلوں کو, ثم یؤلف بینہ پھر ملاتا ہے انہیں آپس کے درمیان, ثم یجعلہ رکاما ملانے کے بعد انہیں تہ بتہ کرتا ہے, اوپر نیچے کرتا ہے, فتر الودق پھر مخاطب تو دیکھتا ہے مینا برستی ہے, بارش برستی ہے, یخرج من خلالہ ان بادلوں کے درمیان سے. یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ کوئی کسی انسان کا کام ہے؟ نہیں. ایک صرف اور صرف باپ ہوتی ہے سمندروں اور دریاؤں کے اوپر, اس باپ کو اللہ آسمانوں کے اوپر لے کر جاتا ہے, تہ بتہ کرتا ہے. پتلے پتلے بادل ہوتے ہیں, انہیں اللہ موٹے کرتا ہے. اس کے بعد یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں, ایک ٹکڑا ادھر ایک ادھر. فرمایا ساروں کو لا کر ملاتا ہے, جوڑتا ہے. جوڑنے کے بعد اس ہوا سے اللہ پانی بناتا ہے, پھر اس پانی کو ان بادلوں کے درمیان سے تمہارے اوپر برساتا ہے. کسی انسان کا کام ہے؟
कोई मामूली काम है, ये किसी की कारीगरी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ काम है तो अल्लाह का है। ये सारा काम कुन से हो रहा है। फरमाया जो इतने काम को कुन से कर सकता है तो वो क्या है, इंसान तुम्हें तबाह एक वक्त के अंदर नहीं कर सकता, उसके लिए क्या है, लेकिन उसने तुम्हें मोहलत दी हुई है। फरमाया वयुनज़्ज़िलु मिनस समाई, और वो उतारते हैं मिनस समाई, आसमान से। आसमान से मुराद यहाँ बादल हैं। मिन जिबालिन, उन बादलों के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। फीहा मिन बरदिन, और उन पहाड़ों के अंदर बड़े बड़े ओले होते हैं। फयुसीबु बिही मन यशा, पहुंचाता है, मारता है, मन यशाउ, जिसे वो चाहता है, जिसके लिए अल्लाह चाहता है वो बड़े बड़े ओले उसके ऊपर बरसा देता है। वह यस्रिफु हम मन यशा, और बचा देता है, फेर देता है जिससे अल्लाह चाहता है। अब इन्हीं बादलों से अल्लाह फरमाते हैं, ये बादल जिन्होंने जहाज के ऊपर सफर किया है देखा होगा उन्होंने कि बादल पहाड़ों की शक्ल के ऊपर होते हैं, यानी बड़े बड़े पहाड़ इंसानों को नजर आते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन पहाड़ों के अंदर ओले होते हैं, यानी बर्फ की तरह मोटे मोटे, और कभी कभी ये किसी कौम के ऊपर आकर बरसते हैं जब, तो ये इतने बड़े बड़े पत्थरों की शक्ल के अंदर आते हैं। उस चीज का तज़किरा यहाँ कुरान के अंदर है। अल्लाह फरमाते हैं कि बाज़ कौमों के ऊपर हम ये ओले बरसाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, घर तबाह हो जाते हैं, इंसान हलाक हो जाते हैं। फरमाया ये अल्लाह है जो इनको पहुंचाता है ये ओले। फरमाया फयस्रिफु हम मन यशा, और जिसे चाहता है बचा देता है। अल्लाह का निज़ाम है। देखते हैं आप कि जब भी अजाब आते हैं तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान इधर से बच भी सकता है, लेकिन अल्लाह कई लोगों को बचाता है। जलजला आ जाता है, जलजले के अंदर घरों के अंदर पड़े हुए लोग, पूरे के पूरे मकान उनके ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो बच गए हैं, बच जाते हैं। लेकिन रास्ते के ऊपर, मैदान के ऊपर खड़ा हुआ इंसान है, गिर कर मर गया। बचाने वाला भी अल्लाह, मारने वाला भी अल्लाह। फरमाया फयुसीबु बिही मन यशा व यस्रिफु अन मन यशा, यकादु, अल्लाह फरमाते हैं करीब है, सना बरक़िही, ये जो इस बिजली की चमक है, यज़हबु बिल अबसार, ये तुम्हारी आंखों को ले जाए। और कितने लोगों की आंखों को लेकर ये बिजली गई है। आंखें क्या, पूरे का पूरा जिस्म जला देती है, पूरे के पूरे जिस्म को तबाह बर्बाद कर देती है। तो ये जमीन के ऊपर आकर पड़ती है, ये नहीं पड़ती। यही अगर अल्लाह का हुक्म इस बिजली को ना हो तो ये पूरे के पूरे इंसानों को जलाकर राख कर दे। लेकिन क्या बचाने वाला कौन है? अल्लाह है। ये अल्लाह किसी वक्त तक, मैंने आपको बताया कि डील देते हैं। फरमाया ये नहीं कि पूरी की पूरी दुनिया भी आप जुल्म के अंदर गुजार दो, ज्यादती के अंदर गुजार दो, अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दो, अल्लाह न पकड़े। नहीं, अल्लाह दुनिया के अंदर भी पकड़ते हैं। थोड़ी थोड़ी झलकियां अल्लाह दिखलाते हैं, लेकिन मरने के बाद जब आंख बंद हो गई ना, फिर उधर क्या है? क़यामत ही क़यामत है। उधर जरूर हिसाब किताब होगा। आगे अल्लाह फरमाते हैं युक़ल्लिबुल्लाह, अब रात और दिन की तरफ। फरमाया ये उमूम कुदरत है। इस कुदरत को कौन? काफिर मुसलमान सारे देख रहे हैं। जरा इसके अंदर तो गौर करो ना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि खालिक कोई है। फरमाया युक़ल्लिबुल्लाह, अल्लाह पलटाता है, अल-लैल वन-नहार, रात और दिन को। एक ही वक्त के अंदर क्या रात होती है, पता ही नहीं चलता, दिन हो जाता है। एक तब्दीली तो ये है, और दूसरी तब्दीली आपके सामने है कि बहुत लंबी रात होती है, तो कुछ अरसा गुजरते हैं, 6 महीने, बिल्कुल छोटी सी रात हो जाती है। और मैं इस फर्क को कौन करने वाला है? किसी इंसान का काम है। जितनी भी तरक्की हो जाए, लेकिन बैक वक्त इतनी रोशनी पूरी दुनिया के अंदर करना किसी के हाथ के अंदर है ही नहीं। सारी दुनिया के इंसान अरबों खरबों जमा हो जाए, लेकिन ये काम वो नहीं कर सकते। रात को घटाना, दिन को बढ़ाना, या रात को बढ़ाना, दिन को घटाना, ये किसी इंसानों के बस के अंदर नहीं। पर मैं करने वाली ये एक ही जात है और अल्लाह की जात है। काफिर भी इस बात को मानते हैं। पर मैं इन फी ज़ालिका लइबरा, इन बातों के अंदर नसीहत है। फरमाया इन बातों के अंदर इबरत है, इन बातों के अंदर नसीहत है। लेकिन किन लोगों के लिए? लिउलिल अबसार, आंखों वालों के लिए। आंखें तो सबके पास हैं, काफिरों के पास, मुसलमानों के पास, लेकिन ये कौन सी आंखों की बात हो रही है? दिल की आंखों की बात हो रही है। बसीरत कहा जाता है कि दिल की आंखों से इंसान देखे। जब तक इंसान दिल की आंखों से नहीं देखेगा, वो अल्लाह की वहदानियत के ऊपर उस तरह यकीन नहीं कर सकता। ऊपर ऊपर से कुरान पढ़े, ऊपर ऊपर से अल्लाह की वहदानियत की बातें सुने, जब तक दिल की खिड़कियां खोल कर नहीं सुनेंगे,
ہو نہیں سکتا کہ ان باتوں کے اوپر ہمارا کیا ہو، یقین ہو۔ یہی باتیں ابو جہل لوگوں کو بھی کہی جاتی تھی، انہیں بھی یہ ساری کی ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا کرتے تھے، لیکن دل کی کھڑکیاں اس نے نہیں کھولی تو کیا مردود ہو کر مرا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، جب تک قرآن کے سامنے دل کی کھڑکیاں اور دل کی آنکھیں کھول کر نہیں بیٹھیں گے، قرآن فائدہ آپ کو نہیں دے گا۔ یہ قرآن کے اندر آپ کے سامنے آیت واضح طور پر موجود ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام کی تمام عبادات کے اندر جتنا ثواب اللہ کی وحدانیت کے اوپر سوچنے کا ہے، اتنا کسی عبادت کا ثواب نہیں۔ اور سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے اندر جس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح اٹھتے تھے، صبح اٹھتے وقت سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ اس رکوع کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ پورے کا پورا رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس پورے کے پورے رکوع کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ان بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ انہی آیات مبارکہ کے ذیل کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول لکھا ہوا ہے کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ کی ان بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرے۔ اور اوپر آسمان کو دیکھنا، زمین کو دیکھنا، یہ بات کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے انسان اگر اپنے جسم کے اندر غور کرے نا تو لاکھوں نہیں اربوں چیزیں انسان کو ایسی نظر آئیں گی کہ ہر چیز کے اندر اللہ کی وحدانیت بول رہی ہوگی۔ فرمایا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر ایک چیز دنیا کے اندر کسی چیز کو آپ اٹھا کر دیکھیں، چاہے جاندار ہو یا بے جان ہو، فرمایا ہر ایک چیز آپ کو یہ بتائے گی، اس کی اصل آپ کو یہ بتائے گی کہ اس کے بنانے والا کون ہے، اللہ ہی ہے۔ ہر ایک چیز آپ کو اللہ کی توحید کے اوپر دلالت کروائے گی۔ آگے اللہ کی ایک اور نئی دلیل فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَ، اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا، كُلَّ دَابَّةٍ، دابہ کسے کہتے ہیں؟ ما يدب على الارض، جو کوئی زمین کے اوپر چلنے والا ہے۔ فرمایا اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر ایک چلنے والے کو جو زمین کے اوپر چلتا ہے۔ مما، کس چیز کے ساتھ پیدا کرنے والا ہے؟ پانی کے ساتھ پیدا کرنے والا۔ کوئی بھی جاندار ہے، اس کی اگر آپ اصل کو دیکھیں، اصل مادہ جس سے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ آپ کو پانی ہی ملے گا۔ اب وہ نطفے ہر ایک کے علادہ ہیں، انسان کا علادہ، گدھوں کا علادہ، گھوڑوں کا علادہ، ہر چیز کا نطفہ علادہ، لیکن ہے اصل کیا چیز؟ پانی۔ فرمایا اس پانی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر ذرا اس پانی کی اصل کی طرف جائیں، فرمایا من ماء مہین، آپ کو تو ایک گٹھیا پانی سے ہم نے پیدا کیا ہے، تمہاری اصل تو صرف اور صرف اتنی ہے کہ تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم اشرف بنو گے کس وجہ سے؟ جو تمہارا کام ہے تم اس کام کو کرو گے تب جا کر اشرف بنو گے۔ بس انہی میں سے یعنی جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، من یمشی علی بطنی، بعض ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے سانپ ہو گیا اور سانپ کی جنس کے اور جانور وغیرہ ہو گئے جو اپنے پیٹ کو زمین کے ساتھ لگا کر چلتے ہیں۔ فرمایا ان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو چلتے ہیں اپنے دو پاؤں کے اوپر، جیسے انسان، مرغی اور اسی طریقے سے پرندے وغیرہ۔ پھر گویا ان کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے مَن يَمْشِي، بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اپنے چار پاؤں کے اوپر۔ اونٹ کو دیکھ لیں، ہاتھی کو دیکھ لیں، بکری کو دیکھ لیں، اس طرح کئی جانور آپ کو ملیں گے۔ فرمایا انہیں پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ پیدا کرتا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، ہم میں سے کسی نے بھی درخواست نہیں لکھی تھی کہ ہمیں مرد بنایا جائے یا ایسی صورت کے اندر بنایا جائے۔ فرمایا یہ سارا کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور مرضی اپنی سے پیدا کرتا ہے۔ فرمایا کہ فرشتہ پوچھتا ہے، جب ایک بوٹی ہوتی ہے نا، صرف اور صرف ایک بوٹی
فرشتہ پوچھتا ہے ہاں اس بوٹی کو پورا کرنا ہے یا اسے ویسے ہی گرا دینا ہے حمل کے اندر؟ تو اللہ اسے بتاتے ہیں کہ ہاں مخلقۃ او غیر مخلقۃ، کہ پوری کرنی ہے یا نہیں کرنی، فرشتے کو بتا دیا جاتا ہے۔ فرمایا 4 مہینے گزرتے ہیں حمل کے، فرشتہ پھر پوچھتا ہے اے اللہ اب بتا اس کے بارے میں کیا لکھوں، صورت کیسی لکھوں، کیا چیزیں ہیں، اس نے آگے چل کر کرنا کیا ہے، جنتی لکھوں جہنمی لکھوں، فرما بردار لکھوں نافرمان لکھوں؟ فرمایا ساری کی ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں اس کے لیے لکھ دو۔ اپنی مرضی سے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، یہ معمولی کام نہیں ہے کہ ایک پانی کا قطرہ، اور اللہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو انسانی عقل سے بالاتر ہو۔ اب اگر پانی کے اوپر آپ ویسے ہی کوئی پنسل وغیرہ لے کر جتنا نقش بھی بنائیں، پانی نقش کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات ہے، اس نے ایسی چیز کے اوپر نقش بنایا جو نقش کو قبول ہی نہیں کرتا، اس پانی کے ساتھ انسان کے جسم کو بنا دیا، اور بنایا بھی کیسا کہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے ایسی سانچے کے اندر اور ایسا بہترین کر کے تیار کیا کہ انسان دیکھتے ہیں انسان کو مزہ آ جائے۔ یہ کوئی عام معمولی چیز نہیں۔ فرمایا یخلق ما یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر پھر فرما دیا، فرمایا جسے چاہتا ہے لڑکی دیتے ہیں، جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ کون اسے پوچھنے والا ہے؟ اپنا کمال کسی کا بھی نہیں، بالکل تندرست صحت مند جوان آدمی ہوتا ہے، اور بیوی بھی اس کے اندر کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہوتا، لیکن 20 سال 15 سال گزر جاتے ہیں، اولاد کوئی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ سے کہ اس کی اولاد کیوں نہیں۔ اور بالکل کمزور قسم کا حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم کی مثال قرآن کے اندر آپ کے پاس موجود ہے۔ جب دینے کے اوپر آتا ہے تو کیا 100 سال 120 سال کی عمر میں بھی دیتے ہیں، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ فرمایا یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ ما یشاء، جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اس کی قدرت کیا ہے؟ صرف اور صرف کن کہنا۔ اسے کچھ آگے کرنے کی اتنی لمبی تردد بھی نہیں، کوئی ضرورت بھی نہیں، چیزوں کے اسباب پیدا کرنے بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، صرف کن کہنا ہے اس نے اور کام کو ہو جانا ہے۔ فرمایا لقد انزلنا، پختہ بات ہے ہم نے اتارا، آیات مبینات، ایسی آیات کریمہ جو بات کو واضح کھول کر بیان کرنے والی ہیں۔ سورہ نور آپ پڑھ رہے ہیں، سورہ نور کے اندر کون سی ایسی آیت کریمہ ہے جو پوشیدہ ہے جسے لوگ سمجھ نہیں سکتے؟ فرمایا ہر ایک ایسی آیت ہم نے بیان کی ہے جو ہر ایک مسئلے کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ قرآن کو اگر کوئی انسان سمجھ نہ چاہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، قرآن کو اگر کوئی شخص سمجھ نہ چاہے تو نرا قسم کا جاہل ہو، ریڑھی لگانے والا ہو، کبھی نہ سکول کا منہ دیکھا ہو اور نہ کسی اور چیز کا، لیکن قرآن کو جب سمجھنے کے اوپر آئے تو قرآن اللہ نے آسان بنایا ہو۔ وہ ریڑھی والے کو بھی سمجھ آتا ہے اور پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آتا ہے، لیکن ایک شرط ضرور ہے قرآن کے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ دل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو انسان، یہ نہ ہو کہ دل کہیں اور ہے جسم کہیں اور ہے، پتہ ہی نہیں کہ انسان کدھر بیٹھا ہے۔ تو قرآن کے سامنے جب ایسا بے طلبہ آدمی بیٹھتا ہے، اللہ کبھی بھی اسے قرآن نہیں دیتا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن ہمارا محتاج نہیں، قرآن ہمارا محتاج نہیں، ہم قرآن کے محتاج ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں، تو جب آپ قرآن کو وقت نہیں دے سکتے، سارے دنیا کے کام کرنے کے بعد آپ قرآن کے پاس آتے ہیں، تو اللہ قرآن کدھر دے گا؟ یا قرآن کی دولت کیسے دے گا اللہ؟ یہ تو قرآن ایسی چیز ہے، پہلے بھی عرض میں نے کیا تھا کئی مرتبہ، کہ اس قرآن کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ بات آپ مان لیں۔ یہ قرآن جس دن اٹھ گیا دنیا کا نظام باقی نہیں رہے گا۔ تو اس کے لیے اگر ہم وقت نکالیں، ہم کہیں یہ وقت ملے گا تو قرآن کے پاس آئیں گے، تو پھر یہ قرآن کی ناقدری اور توہین ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر کوئی کام، چاہے آپ جس کام کو بھی لے لیں، اس قرآن سے بڑھ کر کوئی کام دنیا کے اندر نہیں۔ یہ قرآن سب سے بڑا کام ہے۔ ہم کہیں یہ فلاں کام بھی کریں گے، فلاں کام بھی کریں گے، اس کے بعد اگر وقت ملا تو قرآن کے لیے آئیں گے، تو اوپر اللہ بھی بیٹھا ہوا ہے
ساری چیزوں کو دیکھنے والا ہے، نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ فرمایا قرآن تو ہم نے آسان بنایا ہے۔ یہ تو واضح کھلم کھلی آیت کریمہ ہے۔ اب لوگ سبق کیوں نہیں لیتے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی نہ قدری کرتے، جس کی وجہ سے قرآن لوگوں کی سمجھوں کے اندر نہیں آتا۔ فرمایا واللہ، اور اللہ یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ چاہے گا ہدایت ملے گی، اللہ چاہے گا ایمان ملے گا۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے قرآن کے اندر کہ میں ہدایت کسے دیتا ہوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے خود بتایا ہوا ہے، فرمایا یہدی الیہ من اناب، میں اس شخص کو ہدایت دیتا ہوں جس کے دل کے اندر طلب ہوتی ہے، میں بے طلبوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ خود قرآن میں اللہ نے واضح ارشاد فرمایا ہوا ہے، ڈکی چھپی بات نہیں۔ اب ہم انسان کہیں کہ جس سے اللہ چاہے گا ہدایت دے گا، جیسے بات عمومی چلتی رہتی ہے کہ جس سے اللہ چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، جب اللہ نے چاہے ہدایت اللہ دے دے گا۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے راستہ بھی ساتھ دکھایا ہوا ہے ہدایت کا۔ اللہ نے راستہ یہ دکھایا ہے کہ جب طلب پیدا کرو گے تب جا کر میں ہدایت دوں گا، کہ آپ بے غم ہو جائیں، جب اللہ نے چاہا ہدایت مجھے مل جائے گی۔ یہ غلط ہے، یہ عقیدہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ ہدایت کوئی بھی کام آپ کو، ہدایت نہیں، دنیا کے اندر کوئی بھی کام آپ نے اگر کرنا ہے اس کے لیے دل کے اندر طلب لانا ضروری ہے۔ اب پانی کی حیثیت آپ کے سامنے کیا ہے؟ بالکل وافر مقدار کے اندر ہے نا، لیکن ادھر بیٹھ جائے کوئی، لیٹ جائے، سو جائے، کہے کہ پانی تو بالکل آسان ہے، خود بخود ملے گا، تو کہیں نہ کوئی جاہل، نرا جاہل آدمی ہے کہ بسترے کے اندر خود پانی اس کے پاس آئے گا جب تک وہ دو نہ کرے گا۔ تو اللہ نے یہ مضمون اور یہ قانون آپ کو دے دیا ہے کہ دل کے اندر طلب لاؤ گے، دل کے اندر دل کے پیالے کو ذرا سیدھا کرو گے تو ہدایت دینے والا اللہ ہے، وہ ہدایت دے گا۔ لفظ